بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عنایت سے علم کے موضوع پر گزشتہ جمعہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک علمی شان اور عظمت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ ہم غلاموں کو ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان و عظمت سے سرفرازی نصیب ہو جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قول جو کنز العمال میں اور ابن کثیر میں درج ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معزز سامعین کرام، شہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہر چیز بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے، اور اطراف و اکراف کے قریے والے بھی اپنی ضرورت کی چیزوں کو شہر سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب حیدرآباد سٹی ہے، حیدرآباد ایک شہر ہے، اب اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے لوگ اسی شہر سے استفادہ کرتے ہیں، اور شہر میں ہر چیز دستیاب بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور شہر کا کنیکشن دنیا کے ہر بڑے سپر پاور سے، اور جہاں جو بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، جہاں پر اشیاء مینوفیکچر ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے شہر والوں کا اپنا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، اپنا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کسی قریے میں آپ چلے جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر جرمن کا سامان ملے، مثلا آپ کو وہاں پر چائنا کا کوئی سامان مل جائے، کوریا کی کوئی چیز آپ کو وہاں مل جائے، ضروری نہیں ہے، قریے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے۔ لیکن شہر میں جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، جرمن کا مال لیں، آپ کو مل جائے گا بڑی آسانی سے، چائنا آپ کو یہاں پر بھی اس کے بھی مال مل جائیں گے۔ آپ بولیں گے کوریا میں بڑی یہ چیز اچھی طریقے سے مینوفیکچر ہوتی ہے، وہاں کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے، تو اب آپ کو کوریا جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر کے اندر آپ کو کوریا کا سامان بھی مل جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ شہر میں وہ سامان دستیاب نہ بھی ہو
تو اس شہر کے دوسرے ممالک اور دوسری کمپنیز سے اتنے کانٹیکٹ بہتر ہوتے ہیں کہ کوئی سامان آپ کو لمحوں میں، آنن فانن، دن دو دن میں آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ ہمارا شہر حیدرآباد تو الحمدللہ اب ہندوستان کے تمام بہترین شہروں میں سے ایک ہو چکا ہے۔ علاج و معالجے کے لیے دوسرے ممالک کے لوگ اب ہمارے شہر کو پسند کرتے ہیں، دیگر ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کے لیے، دیگر بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز کے لیے لوگ ہمارے شہر حیدرآباد کو پسند کرتے ہیں۔ زراعت والے دنیا میں جن جن لوگوں کو جو ہے زراعت کی ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ ہمارے شہر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو شہر کی تعریف بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا میں علم کا، حضور یہ بھی کیسے، انا عالم، میں علم والا ہوں، یا حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے میں علم رکھتا ہوں، میں علم سے سرفراز کیا ہوا ہوں۔ لیکن حضور کے جملے کریمہ پر غور کیجئے، حضور نے نہیں کہا میں عالم ہوں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں علم رکھتا ہوں، بلکہ آقا اس جملے میں وسعت دے رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اب جسے عالم بننا ہے وہ ہمارے در پر آ جائے، عالم بن جائے گا، کیونکہ شہر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی چیز دستیاب نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے کہا جس طرح دنیا کے بازار میں دوسرے ممالک کی چیزیں بھی ہمارے شہر میں دستیاب ہوتی ہے، مصطفیٰ نے کہا اگر تجھے اس جہاں کا علم چاہے تو مصطفیٰ کے در پہ آ جا، اس جہاں کا علم بھی دے دیا جائے گا، اس جہاں کا بھی علم چاہیے اس در مصطفیٰ پہ آ جا، اس جہاں کا علم بھی دے دیا جائے گا۔ جس جہاں کی بات پوچھنا ہو، جس جگہ کی بات پوچھنا ہو، جو علم تجھے چاہیے، جو سوال ہو، آؤ در نبی پر۔ ارے حد تو یہ ہے اس جہاں کا علم بھی مصطفیٰ کے پاس ہے جہاں کا نام اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، جس کو لا مکان کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہاں کے علم سے بھی سرفراز کیا۔ اچھا ایک جہاں ابھی بنا نہیں ہے، بننے والا ہے، جو جہاں بن گیا اس کا نام دنیا ہے، جو جہاں قائم ہو گیا اس کا نام سما ہے، اس کا نام آسمانی دنیا ہے، اس جہاں کا علم بھی لے لو۔ لیکن ایک جہاں ابھی بنا نہیں ہے، ایک دنیا ابھی بنی نہیں ہے، ایک دنیا ابھی قائم نہیں ہوئی، ابھی وہ دنیا بعد میں ہونے والی ہے، اس کا نام میدان محشر ہے۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے۔ ارے آقا کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بروز محشر کے تعلق سے آپ سے کچھ سوال کروں آقا کیا آپ میرا جواب دیں گے؟ قربان جائے مصطفیٰ کے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا علم نہیں رکھتا، اس جواب دینے کی صلاحیت میں نہیں رکھتا۔ قربان جائے آقا نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے، تمہارا نبی جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کسی سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ میرا حشر میدان محشر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوش ہو جا، مبارک ہو، تیرے جو کردار و اخلاق چل رہے ہیں، تیری جو عبادت اور ریاضت چل رہی ہے اس پر قائم رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنتیوں میں میرے ساتھ جا رہا ہے، تو جنتیوں میں میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افسردہ ہے، مایوسی چہرے پر چھائی ہوئی ہے، فکر نے ان کے چہرے کو گھیر لیا ہے۔ کسی نے حضرت رسول پاک علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ہنستا بولتا چہرہ، نور والا چہرہ آج کسی فکر میں مبتلا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، کون سی فکر تمہیں ستا رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قربان جاؤں، یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں آج تو میرے آقا مجھے میسر ہے، میں اپنے آقا سے استفادہ کر رہا ہوں، خدمت حاصل کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ میدان محشر کا جھرمٹ ہوگا،
آپ کی ساری امت خبر سے اٹھ کر آ جائے گی، آپ کو امت کے آپ کے دیوانے گھیر لیں گے، نہیں معلوم مجھے میرے آقا کو ملنے کی سعادت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں اپنے آقا سے مل سکوں گا کہ نہیں مل سکوں گا، اپنے آقا سے استفادہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، فکر نہ کرنا، مجھے میدان محشر میں 3 مقام پر ڈھونڈ لینا، تو مجھے جہاں دیکھ لے گا ان 3 مقام پر ایک جگہ میں تجھے ضرور مل جاؤں گا۔ قربان جائے صحابی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے محشر کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ پیارے مصطفیٰ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ 3 مقام بتا دیجئے۔ قربان جائے رحمت والے نبی نے کہا پہلے میزان پر دیکھ لینا، میں اپنے گناہگار امت کے نامہ اعمال جہاں تولے جائیں گے وہاں کھڑا رہوں گا اور ان کے نامہ اعمال کے تلنے کی جو ہے نگرانی کروں گا۔ تو قربان جائے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں میں آپ کو تو کیا کروں؟ تو صحابی سے رسول فرماتے ہیں کہ پل صراط پر مل لینا، میزان پر نہ ملا تو پل صراط پر مل جاؤں گا، جو تلوار سے زیادہ تیز، باریک بال سے زیادہ، اس تلوار سے جو میرا امتی گزر رہا ہوگا میں اپنی رحمت والی چادر سے اس کو تھام رہا ہوں گا، وہاں مجھ کو دیکھ لینا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آب کوثر پر دیکھ لینا، آب کوثر پر، حوض کوثر پر دیکھ لینا، میں تجھے وہاں ضرور مل جاؤں گا۔ تو قربان جاؤ پیارے دوستو، نہ ابھی کوثر کا جو ہے دریا بہ رہا ہے، نہ ابھی امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں، نہ ابھی پل صراط سے امت کو گزارا جا رہا ہے، یہ علم کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کا علم ہے، یہ میدان محشر کی بات تھی۔ قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ میں وہاں ملوں گا، وہاں ایک میدان ہوگا، اس میدان میں کسی کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی کو پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا، کسی کو آب کوثر سے پانی سرفرازی دی جا رہی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس جملے میں ایک تو یہ ہے کہ امت کی تسلی تھی، دوسری بات تو آقا اپنا علم بتا رہے تھے دنیا والوں اس شہر میں آ کر یہاں کا سوال کیا کرتے ہو؟ محشر کی بات بھی پوچھو تو نبی بتانے کے لیے تیار ہے، محشر کی بات بھی پوچھو تو اس علم کے شہر میں وہ بھی پروڈکٹ مل جاتا ہے، وہ بھی چیزیں مل جاتی ہے جو چیزیں کسی اور بازار اور شہر میں نہیں ملتی۔ قربان جائیں پوری دنیا میں کسی ملک کا نام امریکہ ہے، کسی کا افریقہ، کسی کا رشیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، لیکن سارے ملکوں میں ہر ایک کے الگ الگ نام ہے، بعض نام تو ایسے بولنا بھی نہیں آتا، لیکن قربان جائیں میرے نبی جس جگہ رہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، مدینے کا معنی کیا ہے؟ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینے کا معنی کیا؟ سٹی، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، خریے کو مدینہ نہیں کہتے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ اب اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کو جس مقام پر رکھنا چاہتا تھا، کوئی اور نام بھی اللہ رکھ سکتا تھا، اپنے بارگاہوں کے نام اس نے کسی کا نام عرش رکھا، کسی کا نام سدرہ رکھا، کسی کا نام بیت المعمور رکھا، کسی کا نام کچھ رکھا، جہاں کچھ نام نہیں ہے اس کا نام لامکاں رکھا۔ تو پھر پیارے دوستو نبی کے شہر کی بات آئی تو رب نے نبی کے شہر کا نام مدینہ رکھا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے اے دنیا والوں، دنیا ہم نے بنائی ہے، شہر صرف ایک بنایا ہے جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں، باقی کے سارے شہر کے اطراف و اکناف۔ اب دیکھیں آندھرا پردیش ایک سٹی ہے، آندھرا پردیش ایک ریاست ہے، آندھرا پردیش ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر ایک ہی شہر ہوتا ہے، باقی کے سب ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں، اس کو سٹی کہا جاتا ہے، باقی سب ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں۔ اردو میں لے لے تو شہر، باقی سب گاؤں اور قریے کہلاتے ہیں، کوئی کچھ قسم کا کوئی قسم کا۔ لیکن پیارے دوستو اللہ نے کہا اگر شہر ہے تو وہ دنیا میں صرف مدینۃ المنورہ ہے، باقی کے جتنے ہیں ہم نے سب کو قریہ بنا دیا ہے۔ دنیا والوں تم اسے شہر سمجھو لیکن حقیقت میں صدقہ و خیرات تو اسی شہر سے بڑھتا ہے جس کا نام ہم نے مدینہ رکھا ہے، ساروں کو خیرات اسی شہر مدینہ سے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں مولانا سپر پاور میزائلز تو بمز تو امریکہ میں بنتے ہیں، پیٹرول عراق اور ایران میں نکلتا ہے، پھر وہ یہاں سے کیسے بڑھتا ہے؟ تو ہم کہیں گے
पेट्रोल बम उधर बनते होंगे, उम्मत को जन्नत में ले जाने का फैजान मदीने में बढ़ता है, मगफिरत का फैजान मदीने में बैठता है, खुदा की खुर्बत का फैजान मदीने में बढ़ता है। गंदगी और बुराई तुम्हारे यहाँ, सारा खैर का मामला मुस्तफ़ा के दर से बढ़ता है। अल्लाह ने नबी को वो मामले से सरफराज फरमाया है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। तो अब जिसे जो इल्म लेना है, शरीयत लेना हो तो मैं नबी के पास आओ, तरीक़त लेना हो तो नबी के पास आओ, सदका लेना हो तो नबी के पास आओ, फैज़ान लेना हो तो नबी के पास आओ, मग़फ़िरत लेना हो तो नबी के पास आओ। जो इल्म लेना हो नबी के दरबार में आ जाओ। नबी जिसको चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सैराब और सरफराज फरमा देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाएं नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान व अज़मत के हम सदक़े जाएं। नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ुलाम को अपने फैज़ान इल्म से सरफराज कर देते हैं, तो आप गौर कीजिए आका अलैहिस्सलाम खुद क्या इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लामा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। और ये तकरीबन बहुत सारी कसीर रिवायात इस पर मौजूद है। फरमाते हैं इन्नमा अल इल्मु नूरुन यजअलहुल्लाहु फिल क़ल्ब। फरमाते हैं इल्म अल्लाह का नूर है। इल्म क्या है? अल्लाह का नूर है। यजअलहुल्लाहु फिल क़ल्ब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके दिल में चाहता है वो नूर डाल देता है, जिसको चाहता है अता कर देता है, उसके दिल पे वो नूर डाल देता है। और जिसके दिल पे वो नूर वाला इल्म का खतरा गिर जाए, उसके लिए फैज़ान इल्म के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सरफराज़ी अता कर दी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। और उस नूर वाली ज़ात का एक खतरा अल्लाह अगर किसी के क़ल्ब पर डाल दे तो वो आलिम दीन बन जाता है। उसी नूर का एक खतरा किसी आलिम दीन के क़ल्ब पर डाल दे तो वो मुहद्दिस बन जाता है, किसी को दे दे तो वो मुफस्सिर बन जाता है, किसी को दे दे तो मुहक्किक बन जाता है, किसी को दे दे तो प्यारे दोस्तों वो हाफिज़ कुरान हो जाता है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने इल्म वाली, अपने नबी के नूर का एक टुकड़ा दे दे, को तो दुनिया में कोई इमाम आज़म हो जाता है, कोई इमाम शाफ़ी हो जाता है, कोई इमाम मालिक हम्बल हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह अपने फजल से जिसको चाहता है नूरे मुस्तफ़ा का सदका लेता और सरफराज फरमा देता है। नबी की ज़ात इल्म वाली ज़ात है। और नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह, बाज़ लोग का कहना है नबी को नौज़ु बिल्लाह इल्म नहीं था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि हमने इस ज़ात को नूर बनाकर भेजा, और नूर का ख़तरा जिसको दिया जाता है वो आलिम कहलाता है। ख़तरा जिसको मिले वो आलिम कहलाए तो सरापा नूर को क्या कहा जाएगा? एक साहब मुझे बड़ी अजीब बात बोले, बोले मौलाना हमारे नबी उम्मी थे। बोले क्या थे? उम्मी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का सदका है, हमारे नबी उम्मी हैं, थे नहीं है। और उसने कहा उम्मी का माना मौलाना शायद अनपढ़ के आते हैं, वो तेरे लिए है। मैंने कहा वो माना तेरे लिए,
امت کی طرف جب لفظ امی کو پھیرا جائے گا تو ان پڑھ کا معنی آئے گا، اور جب لفظ امی نبی کی طرف بولا جائے گا تو ایسی ذات جس کو دنیا میں کسی نے نہیں صرف رب نے پڑھایا ہے، ایسی ذات جس کا کوئی استاد نہیں۔ ایک صاحب نے کہا نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے نہیں پڑھایا، مطلب ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور ان پڑھ ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم کسی ذات میں اتنی ہمت ہی کہاں ہے کہ وہ نبی کو پڑھا سکے؟ اجی نبی تو کائنات کو پڑھانے آئے، اسی لیے اللہ نے نبی کا کوئی استاذ نہیں بنایا، خود نبی کا استاذ مقرر ہو گیا۔ اللہ نبی کا استاذ ہے۔ اب پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک چاہے تو استاذ اپنے سامنے بٹھا کے بچے کو چھڑی لے کے چوک لے کے بورڈ پہ پین کاپی لے کے پڑھائے، یہ ایک پڑھانے کا طریقہ ہے۔ دوسرا کتاب دے دے بیٹے یہ یاد کر لو، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ یاد کر لو، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ گائیڈ ہے، اس کے اندر میں نے سارے آنسرز ٹک کر دیے، تم دیکھ لو۔ اس کے اندر میں نے جتنی تمہارے لیے امپورٹنٹ تھی وہ ساری ٹک کر دیے، دیکھ لو، یاد کر لو۔ اس کو میں نے اس کی تفصیل لکھ دی، اس کو سمجھ جاؤ۔ تو پتہ کیا چلا، بعض مرتبہ استاد نوٹس دے دیتا ہے طالب علم کو، طالب علم گھر میں جا کر نوٹس دیکھتا ہے، علم اترتا ہے۔ خدا قربان جائے استاذ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایک نوٹس دے دی جس کا نام قرآن شریف ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ میں اتارتا جاتا ہوں، آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے، میں بھیجتا جاتا ہوں، آپ کا علم پھیلتا جاتا ہے۔ جس کو جتنا دینا ہے آپ کے اختیار میں ہے، جس کو جو دینا ہو میرے مصطفیٰ دیتے چلے جاؤ، کیونکہ اے حبیب ہم آپ کے اوپر کسی دعوے دار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کہا اے اللہ میرے اوپر کون دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کہا اے پیارے مصطفیٰ اگر کوئی یوں کہہ دے وہ نبی تمہارے مگر میں ان کا استاذ ہوں، ہو سکتا تھا نہیں؟ آپ کے پاس اگر چیف منسٹر کا بیٹا پڑھنے آ جائے تو آپ جگہ پہ نہیں رہیں گے۔ ساری کائنات نبیوں کا سردار اگر کسی کا نے پڑھ لے تو اس کی عقل کے ٹھکانے کہاں رہیں گے؟ کہیں وہ خدائی کا دعویٰ نہ کر دے کہ میں نبیوں کو پڑھاتا ہوں، میں خدا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا اے حبیب کسی انسان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا استاذ بنے اور استقامت پر قائم رہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ ہم نے کسی کو ایسی فطرت دی ہی نہیں ہے، اور ہم آپ پر کسی کو غالب رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ تو وہ ہے جب آپ جائیں گے اپنے علم سے خدا کا تعارف کروائیں گے، خدا کی کائنات کا تعارف کرائیں گے، خدا کی جلوہ گری کا تعارف کرائیں گے، خدا کی وحدانیت و سمدیت کا تعارف کرائیں گے۔ لہذا مصطفیٰ اب آپ کا کوئی استاد نہیں ہوگا، ہم ہی آپ کے استاد مقرر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قربان جائیں اللہ اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو نبی ایسی ذات کو کہتے ہیں، امی ایسی ذات کو کہتے ہیں جب اگر معنی نبی کی طرف منسوب ہو تو ایسی ذات جس کا کوئی استاذ نہیں، اس کے رب نے اس کو پڑھایا ہو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب تھوڑا عقل کا بھی جائزہ لے لیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جب جس کی عقل مردہ ہو جاتی ہے وہی گمراہ ہوتا ہے۔ 50 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بازو والے ہیں، ایک شخص نے تعارف رکھ لو فلاں مولانا ہے، فلاں عالم دین ہے، فلاں فاضل ہے، فلاں وہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ ان کے اسٹیج پہ چڑھنا بھی نے بے ادبی سمجھ رہا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ تو میں نے کہا تو ان کو عالم کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ بولے مول صاحب شیخ الحدیث ہے۔ اچھا، بولے مفسر ہے، ساری قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا ذرا سوچ، شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات جو حدیث پر کامل اختیار رکھتی ہو اور کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو۔ پروفیسر کو کہتے ہیں شیخ۔ اب جیسے پروفیسر آف عثمانیہ یونیورسٹی
اسی طرح دینی مدرسے میں اگر کوئی شیخ، وہ بھی یونیورسٹی میں، میرے مدرسے میں کوئی شیخ بنا تو شیخ الحدیث نہیں ہوتا، اسلامک یونیورسٹی میں جو شخص پروفیسر کے منصب پر فائز رہتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں۔ اب وہ حدیث کا پروفیسر ہوگا تو اس کو عربی میں شیخ الحدیث کہتے ہیں، وہ اگر تفسیر کا پروفیسر ہوتا ہے تو اس کو شیخ التفسیر کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں نے کہا اتنے بڑے شیخ ہیں، بولے حدیث پر ان کا دسترس ہے؟ بولے جی ہاں۔ میں نے پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بازو والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو علم ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں نے پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بولے مولانا حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہو جو اپنے ہاتھ سے یا پیر سے کر رہے ہوں، کہا تو نہیں، کر رہے تھے، حدیث ہے۔ پھر تیسرا، کوئی صحابی کر رہے تھے، حضور نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔ ایک تو نبی کا قول، حدیث، ایک نبی کا فعل، کام، حدیث، دوسرا نبی کی سکونت، سکوت نے فرما لی مصطفیٰ نے کسی عمل پر، حدیث ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، حدیث کی تعریف تو تیرے شیخ الحدیث تجھے اچھی یاد دلائے۔ میں نے کہا تیرے شیخ الحدیث عالموں کے بھی سردار ہے۔ شیخ الحدیث اسی کو کہتے ہیں جس کی صحبت میں بیٹھنے والے سارے علماء، وہ علماء کا استاذ ہوتا ہے، وہ عالموں کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ حدیث کا پروفیسر ہوتا ہے، اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا علماء کا سردار تیرا استاذ، تو جس کو شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، یہ حدیث پر جو ہے کتابوں کی، حدیث کی کتابوں پر ان کی سرفرازی، اس کی وجہ سے یہ شیخ کے منصب پر فائز ہوئے۔ ارے نادان، پھر تو اپنے استاذ کو عالموں کا سردار کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ حدیث تیری نظر میں اس کو کہتے ہیں جو ان پڑھ نبی کی زبان سے نکلی ہے۔ ارے اگر حدیث پڑھنے سے تیرا استاذ عالموں کا سردار کہلاتا ہے تو پھر حدیث جس کی زبان سے نکل رہی ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے زبان تو چھوڑو، میرے مصطفیٰ نے کسی چیز کو پکڑ لیا تو حدیث، جس کا پکڑنا علم، جس کا چلنا علم، جس کا دیکھنا علم، جس کا بولنا علم، جس کا سننا علم، جس کا سوچنا بھی علم، اللہ نے کہہ دیا۔ ارے قربان جاؤ، میرا مصطفیٰ طہارت بھی کر لے، اللہ نے علم کا درجہ دے دیا۔ طہارت بھی کر لے تو علم ہے۔ ارے ذرا سوچو پیارے دوستو، نبی نے طہارت کیا، اب اگر کوئی بیٹھ کے طہارت کر رہا ہے، بولے بڑے جید عالم ہیں، دیکھو نبی کی سنت پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ذرا غور کرنے والی بات ہے، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے کا نام علم ہے، نبی کا طریقہ بھی ہدایت ہے، نبی کا طریقہ علم ہے۔ تو اب جو نبی کے طریقے کو اختیار کر لے وہ عالم کہلائے، اور نعوذ باللہ نبی ان پڑھ۔ سوچو کتنی بدترین بات ہے، جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ان کی عقلوں کو خفل ڈال دیتا ہے۔ اجی نبی کا عمل تو بہت دور کی بات ہے، میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا عمل دیکھیے اور کچھ نہیں فرمائے، میرے نبی کا خاموش بیٹھنا بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اجی اس حدیث کو اگر کوئی پڑھ لے تو وہ عالم کہلائے، اور پھر نبی کے خاموش بیٹھنے والی ذات، نعوذ باللہ، وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتی ہے؟ عجیب دنیا ہے۔ 10th کا سرٹیفکیٹ لے لے استاذ کے پاس سے، اور باہر جا کے بولے جاہل تھا ہمارا استاد، بولے آئی، لوگ آپ کی پٹائی کر دیں گے طبیعت سے، بولیں گے بیٹا تو 10th پاس کرا، وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں، اور پھر بول رہا کہ میرا استاذ جاہل تھا۔ جاہل کا نہیں علم نہیں آتا، جاہل سے علم نہیں ملتا، علم اسی سے ملتا ہے جو مرکز علم ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی امام اعظم بنے، امام اعظم کوئی دوسری دنیا سے علم لانے والی ذات کو دنیا امام اعظم نہیں کہہ رہی ہے، امام اعظم اسی کو کہتے ہیں جس نے نبی کے قول و اقوال کے اوپر تشریح کی ہے، محنت کی ہے، تفسیر کی ہے، اس کی فقہ بنائی ہے۔ ایسی ذات جو نبی کے قول کو لے لے، زیادہ لے لے،
اس کو دنیا امام اعظم کہتی ہے. جو نبی کے قول کو جمع کر لے دنیا اس کو امام بخاری کہتی ہے. جو نبی کے قول کو تشریح کر لے دنیا اس کو امام شافعی کہتی ہے. تو دوستو نبی کے قول پر دنیا کے سارے علماء کا دار و مدار ہے. تو پھر جس قول کا یہ عالم ہے تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟